نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائے. آئیے نعرہ تکبیر سے استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. جس چاہ در پہ بلا لیا، جس چاہ اپنا بنا لیا، جس چاہ در پہ بلا لیا، جس چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ، پڑھو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. اے ملک روح میری دھیر نکالی جائے، ملک روح میری دھیرے نکالی جائے. ولیوں کا سردار بنایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے. میرے غوث کی ٹھوکر نے مردوں کو جلایا ہے. المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر. لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنا لی ہے. میرے غوث اعظم کی ہر شان نرالی ہے، میرے غوث اعظم کی ہر بات نرالی ہے. ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے، ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے. یہ نام ادب سے لو، یہ نام جلالی ہے. المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر. ہر فکر سے ہو کر تم آزاد چلے جاؤ، لے کر کے لبوں پر تم فریاد لے جاؤ. ملنا ہے اگر تم خواجہ سے اجازت لو، بغداد چلے جاؤ. المدد پیران پیر. اور رمضان خان جی سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے مہمان خصوصی علی جناب فیروز حشمتی صاحب کو مالا پہنا کر ان کا استقبال کریں. اور قاسم خان جی سے گزارش ہے کہ وہ مولانا الیاس صاحب کو مالا پہنائیں. اور کالو خان جی سے گزارش ہے کہ وہ حامد رضا صاحب کا استقبال کریں. اور قمر الدین جی سے گزارش ہے کہ وہ مولانا عثمان صاحب کو استقبال کریں، اور الیاس صاحب کا اور قاری رفیق صاحب کا بھی استقبال کرتے ہیں. رمضان صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ. ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. اور لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف. نعمت مرد مومن بات گویم. کسی نے پوچھا کہ
مومن کی نشانی کیا ہے، ایمان والے کی شان امتیازی کیا ہے، کیا پہچان ہے، کیا اس کی نشانی ہے؟ تو کہتے نشان مرد مومن بات گویم، چون مرگ آیت تبسم بر لبے اوس۔ مومن کی نشانی اگر اقبال سے پوچھنا چاہتے ہو تو اقبال کہتے ہیں کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب موت آئے تو مسکراہٹ اس کے چہروں پر ہو، مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہو۔ اور کیوں نہ ہو کہ جس نے دن بھر اپنے نبی کو یاد کیا، رب کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر کے سجدے پر سجدے جس نے کیے ہوں، رات کی تنہائی میں جب پوری دنیا سوتی تھی وہ اٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں تنہائی میں تہجد کی نماز ادا کرتا تھا، جسے رب سے ملاقات کا شرف حاصل ہونے والا ہو، جسے حضور کی زیارت نصیب ہونے والی ہو، جو رب کی رحمتوں میں نہانے والا ہو، اس کا تو انداز یہ ہوتا ہے کہ علامہ عاصی علی رحمہ کہتے ہیں کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی، آج تو اس گل سے ملاقات کی رات ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی، آج تو اس گل سے ملاقات کی رات ہے۔ کہا کیسے پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی؟ کہا اس لیے نہیں سمائیں گے کہ جس نبی پر وہ صبح و شام درود پڑھتا تھا، جس نبی کا ذکر کرتا تھا تو کہتا تھا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، کبھی کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کبھی کہتا تھا شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کبھی نبی پاک کی بات آتی تو کہتا تھا کہ یا رسول اللہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، کبھی بات آتی تھی تو یوں کہتا تھا اے حبیب احمد مجتبیٰ دل مجتبیٰ دل مبتلا کا سلام دو، کبھی کہتا تھا یا رسول اللہ اے آقا مدینے والے آقا ہمارا سلام لو، جب بن دیکھے نبی کی محبت میں صبح و شام درود پڑھتا تھا۔ آج قبر میں جائے گا، جاتے ہی حضور کی زیارت ہوگی، قبر میں حضور کو دیکھے گا تو تڑپ اٹھے گا، اور عشق کا امام تو کہتا ہے لوگوں اپنی اپنی قبروں کو سینے کے برابر بنانا، جب احمد رضا کی قبر تیار کرو تو سینے کے برابر نہیں اس کے قد کے برابر بنانا۔ کہا احمد رضا یہ تمہاری قبر کی مثال اور قبر کی تیاری اتنی لمبی کیوں ہو؟ کہا اس لیے کہ جس نبی پر دنیا میں بن دیکھے کھڑے کھڑے سلام پڑھتا تھا، جب وہ رسول قبر میں تشریف لائیں گے احمد رضا کی عشق کو گوارا نہیں ہے، احمد رضا بیٹھ کر نبی پر سلام پڑھے، کھڑے ہو کر کہتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ تو مومن اگر دنیا میں ہے، واقعی مومن ہے تو اس لیے کہ اس انسان کی بات کریں تو انسان کو بنانے میں حضور نے 40 سال لگائے، 40 سال لگے تب جا کر کے انسان بنا، یہ انسان بنا، اور پھر اس انسان کو بنانے کے لیے 40 سال خرچ کرنے کے بعد میرے نبی نے پھر اسے اسلام کی دعوت دی۔ ایسے نہیں دعوت دی جاتی ہے، پہلے انسان بنایا جاتا ہے، انسانوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور ایسی دعوت میرے نبی نے دی۔ 40 سال تک رہ کر کے ان کے درمیان رہ کر کے انسان کو انسان اس طرح سے بنایا کہ بولا کیسے جاتا ہے، معاملات کیسے کیے جاتے ہیں، رشتہ داری کیسے نبھائی جاتی ہے، زبان کیسے استعمال کی جائے، کان سنے تو سنے کیا، آنکھ دیکھے تو دیکھے کیا، دل کو صاف رکھا جائے تو کیسے رکھا جائے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا جائے تو کیسے برتاؤ کیا جائے، یہاں تک کہ انسان کو ساری انسانیت کا سبق پڑھانے کے بعد پھر میرے نبی نے جب ان کو اسلام کا سبق پڑھایا تو ایسا سبق پڑھایا کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سویا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔
دوسرے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پہلے انسان بنایا جاتا ہے اور پھر انسان بنانے کے بعد پھر ایمان دیا جاتا ہے۔ پیارے آقا کے پیر دیوانوں، پھر جب ایمان ملتا ہے تو پھر اس مومن کی شان بڑی بلند ہوتی ہے۔ ایک مومن کی شان جب بلند ہو تو دیکھیں مومن کا ایک زندگی کا حصہ دیکھیں، حضرت بلال کا آخری وقت ہے۔ وہ بلال جو حضور کو دیکھ کر کے مسجد نبوی میں اذان پڑھتے تھے، سبحان اللہ، جن کے چہرے کے سامنے، جن کی آنکھوں کے سامنے حضور کا جلوہ جہاں آ رہا ہوتا تھا، اشہد ان نصیبے تھے ان کے۔ جبھی تو کسی شاعر نے کہا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کیا نصیبے تھے ان کے کہ حضور کی بارگاہ میں آنکھ ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتے تھے اور پھر اس طرح سے دیکھتے تھے، اذان دیتے تھے۔ جب حضور پاک نے وصال فرمایا، حضرت بلال وہاں سے ملک شام تشریف لے آئے، اب ملک شام میں رہے۔ آخری وقت آیا، موت کا وقت آیا تو بیوی ہے، سب گھیر کر کے بیٹھے تھے، اور اس عالم کے اندر جب سب لوگ میت کا وقت آ جائے، آخری وقت آ جائے، روح نکلنے کا وقت آ جائے، تو وہاں اس وقت ہم بھی ہوتے ہیں، ہم بھی گرتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے اسلام نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ جتنے لوگ ہوں اس پورے گھر میں یا پورے کمرے میں سارے پاک لوگ، سارے کتنے لوگ ہوں؟ پاک لوگ، جتنے بھی ہوں سب کے سب پاک ہوں، باقاعدہ وضو والے ہوں، غسل والے ہوں، سب کی زبانوں پر تسبیحات ہوں، دھیرے دھیرے اپنے آہستہ زبان کے اندر کلمہ شریف پڑھنے والے ہوں، اور پھر اس انداز میں بیٹھے رہے سرحانے پر۔ تو کہا یہی انداز تھا حضرت بلال کی موت کے وقت۔ تو حضرت بلال جب موت کا وقت تھا تو بیوی کی آواز آئی، ہائے غم آج میرا شوہر جا رہا ہے، ہائے غم آج میرا شوہر جا رہا ہے۔ حضرت بلال کے ہونٹوں سے مسکراہٹ نکلی، کہا ہائے خوشی کہ آج حضور سے ملاقات ہونے والی ہے، ہائے خوشی حضور سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اللہ اللہ، یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا اس مومن کی۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا میں رہتا ہے تو بھی انوکھا ہے، اور دنیا سے جاتا ہے تو بھی اس کی شان بلند سے بلند تر ہوتی جاتی ہے۔ ہم اور آپ ایصال ثواب کی غرض سے حاضر ہوئے۔ ایصال کہتے ہیں پہنچانا۔ کیا کہتے ہیں؟ پہنچانا۔ ثواب کیا؟ ثواب کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی تسبیح پڑھی، قرآن پڑھا، کلمہ پڑھا، جو ہم سے ہو سکا ذکر کیا، اس ذکر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مولا پڑھنا میرا کام تھا، قبول کرنا تیرا کام تھا، کر دیا۔ نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الشيطان الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون